وہ مولوی کہ جو پاکستان میں ہونے والے زلزلوں کا ریزن آپ کو یہ بتاتا تھا کہ پاکستان میں زلزلے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں بے پردگی بہت آ رہی ہے اور عورتیں جو ہے بے پردہ گھوم رہی ہیں. وہ مولوی آج مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر جب کمنٹ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ان گلف ریاستوں کی، ان عرب ریاستوں کی استقامت اور صبر و تحمل کو سلام، کیونکہ دیکھو انہوں نے ایران کے خلاف ریٹیلیٹ نہیں کیا. تو میں سب سے پہلی بات تو یہ مولوی ظاہر ہے مذہبی اینک سے اور سیکٹیرین لینس سے دیکھتا ہے. اس کا جو اپنا گروہ ہے اور اپنا ایکو چیمبر ہے یہ اس کو ہر حالت میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے، بھلے اسلام کا دیوالیہ نکل جائے. لیکن زمینی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ ریاستیں، یہ وہ ریجینز ہیں کہ جن کی کوئی بھی عوام میں مقبولیت نہیں ہے. نہ ہی عوام کی ووٹ سے آئے ہیں، نہ ہی الیکشنز کے ذریعے آئے ہیں، نہ ہی یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں، ڈیموکریسی کے ذریعے بھی نہیں آئے. یہ تو مسلمانوں کے اوپر ورلڈ وار کے بعد برٹش اور امریکہ نے مسلط کیے ہیں یہ وہ قبیلے، اور نہ ہی یہ قبیلے کوئی مقبول ہیں عرب دنیا کے اندر اور عرب عوام کے اندر. یہ تو وہ قبیلے ہیں کہ جن کی مذمت احادیث صحیحہ میں آئی ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم سے احادیث پیش کر چکا ہوں. دوبارہ کمنٹس کے اندر شیئر کر دوں گا کہ ان کا تعلق کس ٹرائب سے ہے اور اس کی مذمت کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کر کے جا چکے ہیں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے. تو اوائڈنگ اے وار اگینسٹ ایران از دی اونلی وننگ موو فار دیم. یہ ان کے لیے واحد ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ چپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگ نیوٹرل تو نہیں ہے، ایران کے ساتھ بھی الائن نہیں ہے، تو امریکہ کے ساتھ الائن ہے. انہوں نے امریکی اڈے دیے، ان امریکی اڈوں سے ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو دس از دی اونلی وننگ موو، دیٹ از دی ریزن وائی دے آر کوائٹ اور چپ ہیں، بالکل کچھ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے. ان کے لیے صرف اور صرف ملٹری چیلنج نہیں ہے بلکہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. ان کے اوپر اگر ایران نے غلطی سے بھی حملہ کیا نا تو یہ تمام حکمران بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کے گھر ہیں امریکہ اور یورپ کے اندر، ٹھیک ہے. اور عوام ان کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی دفاع نہیں کرے گی. دیکھیں یہ جتنی بھی ریجیمز ہیں یہ کرتی کیا ہیں، یہ ویلتھ فار لائلٹی کا سوشل کانٹریکٹ کہلاتا ہے کہ یہ اپنے سٹیزنس کو ٹیکس بھی چارج نہیں کر سکتی، کیونکہ پوری کی پوری ویلتھ ہے ان کے پاس، اپنے وہی آئل کی ویلتھ. اور یہ کرتی ہیں کہ الیکٹریسٹی فری دیتی ہیں، واٹر فری دیتی ہیں، سیکورٹی فری دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ بس ہمارے خلاف اپنی حکومت مت لے آنا، ٹھیک ہے. اگر ایران نے ان کے اوپر حملہ کیا اور یہاں سے یہ جو پپٹ ریجیمز ہیں امریکہ اور برٹش کی بنائی ہوئی یہ چلے جائیں اور عوام کی حکومت آ جائے تو سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ امریکہ کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی جو ڈالر کی اجارہ داری ہے وہ صرف اس لیے ہیں کیونکہ ان گلف کنٹریز میں موجود جتنے بھی تیل اور معدنی یہ تیل کے ذخائر ہیں، ان گلف کنٹریز نے یہ معاہدہ کیا ہوا یو ایس کے ساتھ کہ ہم ان تیل کے ذخائر کو دنیا بھر میں بیچیں گے تو صرف اور صرف ڈالر میں بیچیں گے. اسی وجہ سے پیٹرو ڈالر کی اجارہ داری ہے دنیا بھر میں، اور اسی لیے ڈالر کی اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے. تو امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے امریکہ خود بھی انہیں منع کرتا ہے کہ تم جو ہے ایران کے خلاف کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں آ جانا. ایران جو ان کے اوپر حملے نہیں کر رہا، ایران ان کے موجود جو امریکی اڈے ہیں اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور وہ حملے بہت ہی کیلیبریٹڈ ہے. یہی وجہ ہے کوئی ماس کیجویلٹی کا ایونٹ نہیں ہوا. ایران نے اتنے زیادہ ان گلف ریاستوں میں موجود امریکی اڈوں کے اوپر حملے کیے ہیں. جو عوام بھی اس کے اندر جہاں بحق ہوئی ہے گلف کنٹریز کے اندر، اس کی بھی تعداد اتنی ہے جتنے امریکی سولجرز مار دیے ہیں ان گلف کنٹریز کے اندر موجود امریکی اڈوں کے اندر موجود جو سولجرز تھے، اتنے زیادہ تو ایران نے سولجرز مار دیں امریکی، ٹھیک ہے. تو اگر سویلینز کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ایران گلف کنٹریز کے اندر موجود تو 2000 سویلینز کو ابھی تک مار چکا ہوتا، جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندر مارے ہیں نا 2000 تقریباً، ہے نا. اور جس طرح سے لبنان کے اوپر اس نے اسرائیل ایئر اسٹرائکس کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہزاروں لوگوں کا قتل کر رہا ہے. تو دیٹ از دی پوائنٹ کہ گلف کنٹریز کو یہ معلوم ہے کہ ویسے بھی ایران ان کے اوپر حملہ نہیں کر رہا، یہ تو فیسلٹیز کے اوپر حملہ کر رہا ہے. پھر اگر ان ریاستوں نے کبھی غلطی سے حملہ بھی کر دیا تو آپ کو پتا ہے کہ اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا ان کو، کیونکہ امریکہ تو اب تو خود ایران امریکہ کو مار رہا ہے، اسرائیل کو مار رہا ہے. 2000 کلومیٹر دور وہ اسرائیلیوں کو جا کے جو ہے نا بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ ادھر لوگوں کو جہنم حاصل کر رہا ہے. تو ان کی سیکیورٹی کون کرے گا؟ یہ تو اپنی سیکیورٹی امریکہ اپنی نہیں کر پا رہا ہے، ان کی کیا کرے گا؟ تو اس لیے بھی یہ جو ہے ایران کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دین، اسلام، مذہب، برادرہڈ، بھائی چارگی، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں کر رہے، بلکہ ان کا صرف اور صرف یہی ایک واحد راستہ ہے اپنے سروائیول کا. تو اور یہ بھی بات کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ویکنیس تو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے ہی، بٹ یہ کیلکولیٹڈ سروائیول اسٹریٹجی ہے ان لوگوں کی. ادروائز ان ریاستوں کے ساتھ تو عوام بھی نہیں کھڑی ہونی ہے، یہ تو فوراً بھاگیں گے دوسرے ممالک کے اندر. تو
ایران کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے ان تمام فرعونوں کو، امریکہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. ان گلف ریاستوں جو بے غیرت رجیم اور بے غیرت حکمران ہیں، ان کے لیے کوئی سلام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی صبر، تحمل، حلم، بردباری، برداشت، اسلام، رواداری، بھائی چارگی، کسی چیز کا بھی مظاہرہ نہیں کر رہے. صرف اور صرف بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کو ٹرمپ ذلیل کر رہا ہے، کیا کیا ریمارکس دے رہا ہے ان کے لیے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیان بھی پلٹ کے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے.